أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة بآواز بلند درود پاک پڑھیں جی الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا اول ما خلق اللہ نوری وعلی آلک وصحبک یا رحمت للعالمین۔ حضرت ذی وقار اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار میرے اور آپ کے کریم آقا سید الانبیاء جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضور ختمی مرتبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج بڑی معتبر شخصیت، بڑی عظیم المرتبت ہستی جن کا دین کے اندر بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، آج جن کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا، زور سے بولے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غفاری غین کے نیچے زیر پڑھنی ہے، غفاری رضی اللہ، غفار اللہ کی صفت ہے، غفاری ایک قبیلہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم مبارک ہے جندب، آپ کا نام ہے جندب، جی آپ کا اسم مبارک ہے جندب۔ جو باہر بیٹھے ہو اندر آ جایا کرو یار، باہر تھوڑی تھوڑی جگہ اندر آ جاؤ، خالی جگہ ہے اندر آ جاؤ سارے شاباش۔ آپ کا نام مبارک ہے جندب۔ سفیان صاحب اندر آ جاؤ، ایک سامنے آؤ ذرا، آپ کا اسم مبارک ہے جی، بولیے گا جندب۔ آپ کے صاحبزادے کا نام ہے ذر، ان کی وجہ سے آپ کی کنیت مشہور تھی ابو ذر، اور قبیلہ تھا چونکہ بنو غفار، تو غفار کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ابو ذر غفاری۔ سمجھ آگئی جی بات آپ کو؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، میرے آقا کی حدیث ہے ان کے بارے میں، فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کی چھاتی پر ابو ذر غفاری سے بڑا کائنات نے سچا بندہ نہیں دیکھا۔ یہ اللہ کے رسول نے آپ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ نہ یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کرتا ہے، دین کی بات میں کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسری خوبی اس کے اندر یہ بیان فرمائی، فرمایا یہ تارک الدنیا ہے، اگر میرے زمانے کا عیسیٰ نبی کسی نے دیکھنا ہو تو ابو ذر غفاری کو دیکھو۔ اتنا بڑا بندہ جناب مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے اپنے دور مبارک میں، حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں فرماتے تھے کہ آج پوری کائنات کے اندر جو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں نہ کرتا، یا دنیا سے تارک ہے، وہ دو بندے ہیں، ایک علی ہے، دوسرا ابو ذر غفاری ہے۔ اتنے بڑے بندے تھے۔ حضرت ذی وقار آپ قبیلہ بنو غفار میں رہنے والے تھے، آپ کا قبیلہ جو ہے بڑا مشہور تھا، رہزن تھا، ڈاکو، پورا عرب ڈرتا تھا ان کے قبیلے سے، اتنے دلیر اور اتنے جنگجو تھے کہ جناب کبھی کسی کی جرت نہیں تھی ان کے علاقے سے گزر جائے، سب کا سامان چھینتے، سب کو قتل کرتے، سب سے بہت بڑا ڈاکو قبیلہ تھا رہزن۔
بھائی تھے ان کے انیس ان کا نام تھا. انہوں نے اڑتی اڑتی افواہ سنی کہ مکے میں ایک شخصیت آئی ہے، لوگ ان کو مجنون، دیوانہ اور شاعر اور جادوگر کہتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں میں رب کا حبیب ہوں. فرماتے ہیں اپنے بھائی انیس کو کہ جا تو صحیح یار، پتہ کر کے آ کہ کیا کیفیات ہیں، معاملات کیا ہیں، ذرا ڈیٹیل اچھے سے معلوم کر کے آنا. وہ پہنچے مکے میں، انہوں نے آ کے تھوڑی ریسرچ کی، پتہ شتہ کیا، واپس چلے گئے. جا کے کہنے لگے کہ بھائی میں پتہ کر کے آیا ہوں، وہ بڑی عظیم ہستی ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور عبادت کے لیے کہتے ہیں. تو حضرت ابو ذر غفاری سرکار وہ ہیں جو اسلام لانے سے بھی 3 سال پہلے نماز پڑھا کرتے تھے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت، اور یہ ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، چوتھے بندے مسلمان ہیں، یہ 4 نمبر پہ. پہلی 3 شخصیات کا پتہ ہے نا جی آپ کو، مولا علی شیر خدا، سیدنا ابو بکر صدیق اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، وہ عظیم المرتبہ شخصیت. اور چوتھے نمبر پہ یہ کلمہ پڑھو. حضور کی بات، اپنے بھائی کو بھیجا، فرمایا جاؤ پتہ کر کے آؤ. جناب انیس تشریف لائے مکے میں، پتہ کیا، واپس گئے. جا کے فرمایا بھائی وہ عبادت کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں احسان کرو لوگوں کے ساتھ، وہ اچھائی اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں. آپ نے فرمایا یار باتیں تو نے بڑی کمال بتائی ہیں، لیکن تعارف پھر بھی کم ہے، میرا دل ہے میں پوری بات خود بتا کروں. مکے آ گئے. فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر پہنچے، زاد اللہ شرفہ و تعظیما، بیت اللہ شریف میں جب تشریف لائے تو لوگوں کے جناب ایسے بڑے جھرمٹ بنے ہوئے کہیں کہیں بیٹھے تھے لوگ. تو بھائی نے ویسے بتا کے بھیجا تھا کہ احتیاط سے نام لینا، وہاں ان کا نام لینے والوں کو لوگ پتھر مارا کرتے ہیں، یہ آسان کام نہیں ہے، ادھر ان کا نام نہ لینا. تو فرماتے ہیں ذرا اندازہ کرنا یار آج تیرے میرے لیے کتنی آسانی ہے. یہ وہ دور تھا جب جناب کوئی بندہ حضور کا بس نام زبان پر لاتا، ان کا نام، آج تو ساری زمانے کے علماء ممبروں پر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ہر بندہ بڑے فخر سے ان کا نام لیتا ہے، اور جناب ولی ان کے چہرے کی تعریف، ان کی رنگت کی تعریف، ان کے حلیے کی تعریف، ان کی جناب علی زبان اطہر کی تعریف اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتا ہے. لیکن جناب ولی وہ وقت بڑا بہت مشکل وقت تھا کہ جب کوئی ان کا نام زبان پر لاتا لوگ اس کو پتھر مارا کرتے. ابو ذر غفاری سرکار فرماتے ہیں میں حرم کعبہ میں کھڑا تھا، ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ یار یہاں ایک شخصیت ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں نے جناب ولی آوازیں کسنی شروع، نا یہ بے دین آ گیا، بے دین ادھر آؤ ادھر. اس نے شور کیا، لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے مجھے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ میں زمین پر بے ہوش ہو کے گر گیا. میرے وجود سر سے بہنے والا خون اور وہ پتھر جو مجھے مارے مجھے ہڈیاں اور پتھر مجھے اتنے مارے گئے اور مٹی کے ڈھیلے مجھے اتنے مارے گئے کہ میرا وجود خون سے تر بتر ہو گیا. فرماتے ہیں 30 دن تک میں حرم مکہ میں رہا. وہ میرے پاس چند کھجوریں اور ایک پانی کی تھیلی تھی، وہ ختم ہو گئی، اور پھر مجھے کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا. اور مکے والے تو مجھے بے دین سمجھتے تھے، انہوں نے مجھے جناب علی کھانے پینے کو کیا دینا تھا. کہتے ہیں پھر میرے مالک نے میرے پہ احسان کیا، میں صبح بھی زمزم پیتا، شام بھی زمزم پیتا. پھر رب محمد کی قسم ہے زمزم میرے جسم میں ایسے سرائیت کر گیا، نہ مجھے بھوک لگتی تھی نہ مجھے پیاس لگتی، اسی کی برکت سے. فرماتے ہیں پھر ایک دن ایسا 30 دن گزر گئے اسی کیفیت. 2 روایتیں ملتی ہیں. فرماتے ایک بندہ آیا، وہ میرے پاس سے گزرا اور اس نے میرے پاس رکا نہیں، گزرتے گزرتے مجھے پوچھا خیر ہے کس کام سے آئے ہو یہاں؟ میں بڑے دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم یہیں ہو. میں نے کہا ہاں میں اس لیے آیا ہوں، ایک بڑا ضروری سا کام ہے، اور لیکن یہاں پوچھتے ہوئے لوگوں سے ڈرتا ہوں، مجھے کوئی کچھ کہے نہ، اپنی جان کی بھی فکر ہے. وہ بندہ پھر واپس آیا، کہنے لگا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، ممکن ہے میں جواب دے دوں. وہ کہنے لگا پہلی بات تو یہ ہے مجھے بھوک لگی ہے. پھر وہ کہنے لگے اچھا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن یاد رکھنا آنا اس طریقے سے کہ اگر راستے کے اندر کوئی دیکھ لے، اگر ہمیں اکٹھا جاتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو میں اپنا جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے زمین پر بیٹھ جاؤں گا، تم رکنا مت، تم آگے چلے جانا، تو پھر میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اگر ہم پہنچ گئے تو تیری خدمت اور تواضع بھی کروں گا. تو پوچھنے والے نے پوچھا جناب آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے مجھے لوگ علی کہتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دین پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ اندازہ کریں. حضرت علی شیر خدا تھے، وہ
दूसरी रिवायत वाले ये आते हैं, वो कहते हैं, दूसरी रिवायत ये बयान करते हैं कि मैं गुजर रहा था 30 दिन की भूख के बाद, तो मैंने देखा एक दरवाजे पे लोगों की लाइन लगी है, लोग खाना खा रहे हैं। तो मैंने हसरत की निगाह से उस तरफ देखा, तो अंदर जो बंदा लोगों को खाना दे रहा था उसने मेरा चेहरा देख के पहचाना और मुझे कहने लगा अंदर तशरीफ लाएं। मुझे बिठाया, खाना खिलाया, खिदमत की, तवाज़ो की। पूछा जनाब खैर है? फरमाते हैं मैंने कहा जी कुछ नहीं। मैं डरते डरते, उस दिन की मुझे याद थी बात, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो फरमाते हैं फिर दूसरा दिन हो गया, उन्होंने फिर खाना दिया, मैंने खाया। तीसरा दिन फिर हो गया। वो कहते हैं भाई मैं तुझे पहचानता हूँ ना, तू ताजर है ना मक्के का रहायशी है, बड़े दिनों से हतीम में बैठा है मस्जिद में, और जनाब अली खैर है, तू आया किस काम से है? मैंने कहा अगर किसी को बताओ ना तो फिर बताता हूँ। वो कहने लगे नहीं बताऊंगा, बोलो। फरमाने लगे मैंने कहा कि मैं मोहम्मद अरबी के दीदार के लिए आया हूँ, सरकार के चेहरे की ज़ियारत मकसूद है। वो फरमाने लगे लोग मुझे अबू बकर कहते हैं। फिर तो अच्छी जगह पहुंच गया, परेशान ना हो। फरमाते हैं वो मुझे हुजूर की बारगाह में ले गए, सरकार कौनैन ने मुझे दीन की बातें समझाई, और जनाब वाली मैंने सैयदुल अंबिया सरकार का कलमा पढ़ ली, हुजूर का गुलाम बन गया। कलमा पढ़ा, सरकार ने मुझे पहली नसीहत ये फरमाई, फरमाया प्यारे गिफारी आका हुक्म हो, फरमाया बात सुन मेरी, यहाँ मक्के में किसी को ये ना कहना मैंने कलमा पढ़ लिया। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह होनी ते लज्जत आनी है तुहाडे नां ते मार खान दी। जनाब ये नशा ऐसा है, ये मोहब्बत रसूल का नशा ऐसा है, जब बंदे को चढ़ जाता है ना फिर वो कायनात की परवाह नहीं करता। फिर आप हतीम काबा में आए और खड़े होके कहने लगे ओ या महशरल कुरैश, ओ कुरैश के रहने वाले लोगों सुनो, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद रब के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ। फिर वो कहते हैं बस ये जुमला मेरी जुबान से निकलना मुझे याद है, बाकी मुझे याद नहीं है लोगों ने मुझे किधर किधर से मारा, इतना मारा मैं बेहोश हो गया। सैयदुल अंबिया के चचा सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर तशरीफ लाए। वो कहने लगे ओ लोगों रुक जाओ, जिसे मार रहे हो जानते हो ये कौन है? ये कबीला बनु गफ्फार का शख्स है, तुम्हारे ताजर की तिजारत के काफिले वहां से गुजरते हैं, फिर अपनी जान की खैर मनाना, तुम एक बंदे के बदले में पूरा अरब काट देंगे, वो याद रखना इस बात को। लोग डर गए, पीछे हट गए। फरमाते हैं उन्होंने मुझे आबे ज़मज़म पिलाया, मुझे थोड़ी होश होश करवाई। एक दो दिन गुजरा, फिर मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। सरकार ने मुझे फरमाया अभी मेरे दीन पे गलबा नहीं है, वापस चले जाओ अपने कबीले में, तब आना जब सुन लो कि अल्लाह ने कायनात में मोहम्मद अरबी के दीन का झंडा बुलंद कर दिया। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते मैं अपने कबीले में पहुंचा, चूंकि हमारा कबीला कि हम खुद सरदार थे, मेरे कहने पर ही आधा कबीला कलमा पड़ गया। जनाब फरमा ये सबसे पहला कबीला जो इतने जनाब लोगों में कलमा पड़ा। फरमाते हैं फिर वक़्त गुजरता गया, फिर मैं हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सैयदुल अंबिया सरकार की बारगाह में हाजिर कब हुआ? जब हुजूर के दीन को उरूज आ गया। सरकार मदीना शरीफ में थे। सरकार के मदीने में मैं पहुंचा जनाब अपनी बीवी बच्चों के साथ और अपनी बहू के साथ। सरकार की करीम बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर की बारगाह में रहने लगे। एक फरमाते हैं हर वक्त बस मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बैठे रहना ये काम था। सरकार ने फरमाया ए अबू ज़र ग़िफ़ारी आका हुक्म हो, फरमाया यार कभी कभी जाया करो, दिनों के बाद मिला करो। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए करीम आका मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं? सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक, सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। भला ए दिल हसीन ऐसा भी है कोई हसीनों में? या रसूल अल्लाह तुहाडे वर्गा सोना ते मेरी अख वेखे ही नहीं, ते मैं तुहानू छड़ के जा किवें सकना? फरमाते ने फिर सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाते तो हुजूर ने फरमाया यार वो मेरे थोड़े से ऊँट हैं, कोई बंदा तो तलाश करके लाओ जो मेरे ऊँटों का शतरबान बन जाए, मेरे ऊँटों को चराया करे। तो अबू ज़र जल्दी जल्दी आगे हुए, कहने लगे हुजूर ये बड़ी सादत की बात है, मैं चलाऊंगा। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया भाई तू तो कल कहता था या रसूल अल्लाह आपसे जुदाई हासिल नहीं कर सकता, तो फिर अब तो मुझसे जुदा होना पड़ेगा, जंगल में ले जाना पड़ेगा इन ऊँटों को। अल्लाह के या रसूल अल्लाह जंगल में तो उम्मीद यही होगी, ऊँट भी तैयार देने। कुर्बान जनाब देखो ना मोहब्बत रसूल, अंदाजा कर तुझा। वो कहते मैं कहूँगा कि या रसूल अल्लाह मेरे दिल को ये ढारस तो रहेगी ना कि ये ऊँट किसी गैर के नहीं है, ये ऊँट तो मेरे महबूब के ऊँट। जनाब फरमाते हैं सरकार कौनैन ने फरमाया नहीं यार तू बूढ़ा आदमी है, फिर भी तेरी मोहब्बत हम कबूल करते तो बंदा कोई और तलाश कर। वो कहने लगा फिर या रसूल अल्लाह मेरा पुत्र के दन कम आए, मेरे बेटे अबू ज़र को रख लें। सरकार ने फरमाया चलो ठीक है। उनकी बीवी और जनाब ज़र जो थे उनकी ड्यूटी लग गई कि हुजूर के ऊँटों की खिदमत करनी।
وہ جناب علی اونٹ چرانے کے لیے وہاں جنگل میں گئے ہوئے تھے، اور پھر دیکھیں سب سے بڑی قربانی اللہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے، دین میں آنے کے بعد سب سے زیادہ مار کھائی ہے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جناب علی پھر کیا ہوا، پھر جناب علی بیٹے کو اونٹ چرانے کے لیے دے، وہ جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا تو جناب ایک ڈاکوؤں کا، ایک کافروں کا بہت بڑا لشکر گزرا۔ انہوں نے دیکھا کہ جناب علی ایک لڑکا اور ایک جناب علی ام لیلہ ان کی بیوی کا نام تھا، ایک عورت اور ایک مرد، دو بندے بس اونٹ چرا رہے ہیں، اتنے زیادہ اونٹ ہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور حضرت زر کو شہید کر دیا، اور جناب علی جناب زر شہید ہو گئے تو جناب ان کی بیوی کو اغوا کیا اور حضور کے اونٹ بھی ساتھ لیے اور چل دیے۔ اتنے میں ایک صحابی جناب علی مدینہ شریف سے باہر نکلے، ان کی اچانک نظر پڑی کہ حضور کے اونٹ لے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے، ان کا غالباً نام اقوا بن عامر تھا، ان کی آواز بڑی بلند تھی، وہ یہاں سے آواز دیتے ان کی آواز بڑی دور پہنچ۔ انہوں نے جنگل سے کھڑے ہو کے مدینے کی طرف منہ کر کے آواز دی، انہوں نے کہا او محمد عربی کے اونٹوں کو کافر چرا کے لے جا رہے ہیں، اور انہوں نے زر کو بھی شہید کر دیا ہے، مدینے کے مجاہدین جلدی آ جاؤ۔ جب حضور کے کانوں میں یہ آواز پڑی، سرکار کے صحابہ اٹھے دوڑے، جناب علی ان کافروں کو پکڑا، پھر ان کو قتل بھی کیا، ان کے جناب علی جزیے میں، ان کے فدیے میں، جو جناب علی قصاص کے بدلے میں تو، اور جناب علی اپنے اونٹ بھی واپس لیے، حضرت ام لیلہ کو بھی لیا، اور پھر سرکار مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سرکار نے جب سیدنا ابو ذر غفاری کو یہ خبر پہنچی نا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تو انہوں نے آگے سے روئے نہیں ہیں، وہ مسکرا کے کہنے لگے لوگو یہ تو ایک بیٹا تھا، ہزار بھی ہوتے محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ یہ ایسے محبت والے لوگ تھے۔ پھر میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا نے جناب ولی سرکار کونین نے حکم ارشاد فرمایا جنگ پر جانا ہے، تمام صحابہ کو حکم دیا، اور جناب ولی یہ وہ جنگ تھی جس جنگ کے لیے رسول کریم علیہ السلام رومن امپائر حضور کے مقابلے میں 1.5 لاکھ بندہ کی فوج لے کر حضور کے مقابلے میں نکلے تھے، اور سرکار کونین تھوڑے سے اپنے مجاہدین کو ساتھ لے کے مدینے سے نکلے، اور اب اعلان یہ کیا رسول اللہ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا آج اس جنگ کے اندر جو نہیں نہ جائے گا، جو اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہوگا، تبوک کی جنگ تھی وہ، فرمایا جو جنگ تبوک میں اب شامل نہیں نہ ہوگا وہ منافق ڈکلیئر کر دیا جائے، وہ بندہ منافق ہوگا جو حضور کے ساتھ اس میدان میں نہیں نکلے۔ سرکار کے صحابہ چل پڑے جناب، تو وہ پتہ کتنی دور کا سفر تھا، اللہ اکبر کبیرہ، 700 کلومیٹر مدینے سے باہر نکل کر، 700 کلومیٹر، اور سارا ریت کا ریگلستان کے علاقے کا سفر تھا، جس میں بڑے بڑے اونٹوں کی ڈیتھ ہو جاتی، اونٹ مر جاتے، وہاں تک نہیں پہنچتے، اتنا بڑا سفر تھا۔ تو سید الانبیاء میرے اور آپ کے کریم آقا کونین کے مالک نبی نے ارشاد فرما دیا، اب جناب ولی سب لوگ پیچھے چل دیے حضور کے، جو منافقین تھے وہ بہانے شہانے بنا کے رہ بھی گئے، سرکار کونین چلے گئے۔ اب جناب ولی ہر منزل پر پہنچتے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ فلاں بھی نہیں آیا، حضور فرماتے ہیں چھوڑو اس کو، نہیں آیا تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جناب کسی منزل پہ کسی کا، کسی منزل پہ کسی کا، ایک مقام پر پہنچ کر کسی نے کہا آقا ابو ذر بھی نہیں آیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں نم ہو گئی، سرکار کونین کا وہ محبوب یار، اب اتنی بڑی وعید تھی پیچھے۔ سرکار کونین نے فرمایا اچھا اگر اس کی اللہ کے دین کو ضرورت ہوئی تو رب اس کو لے آئے گا، اگر ضرورت نہ ہوئی تو 1000 ابو ذر آ جائیں گے، ضرورت دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ میرا جملہ، دین کسی کا محتاج، دین کسی کا محتاج، اگر آپ دین پر نہ چلیں گے تو یاد رکھیے گا دین آپ کو پیچھے کر دے گا، اپنے اوپر چلنے والے اور بندے لے آئے گا۔ تو میں کون ہے؟ یہ کسی کی کوئی حیثیت، کسی کی ادھر کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو کوئی مولوی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اگر کوئی دین پر چلے گا تو دین اس کو عزت دے گا، اگر کوئی دین پر نہیں چلے گا تو دین اسے پیچھے کر کے اور لوگ لے آئے گا۔ دین کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر پھر ایک مقام پر پہنچے تو جناب علی سیدنا ابو ذر غفاری اب پیچھے سے چل رہے تھے، تو ایک مقام پر پہنچ کے اونٹ نے چلنے سے جواب دے دیا، اس کو جناب بڑا اٹھایا، لیکن وہ اتنا تھک چکا تھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے چلتا تو مر جاتا، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا اپنی جگہ سے۔ اب میں قربان جاؤں اس عظیم ہستی کی عزت پر جس کو محمد عربی نے کہا تھا یہ کائنات کا سب سے سچا انسان ہے،
اور جناب ولی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جب دیکھا نا اب اونٹ نے چلنے سے جواب دے دیا ہے، پیدل چلنا میرے آپ جیسا بندہ سوچ بھی نہ سکے، لیکن جناب اس شخصیت نے اپنا سامان کندھے پر رکھا اور جناب ولی پیدل سفر شروع کر دیا۔ پیدل چلتے 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 ایک مقام ایسا آیا جب حضور پڑاؤ کر چکے تھے، یہ پیچھے سے پیدل بڑی دور سے ریت اڑتی ہوئی نظر آئی نا، تو ایک صحابی نے ایسے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ آ رہا ہے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ ابو ذر ہے، یہ ابو ذر ہے، لوگو یہ میرا ابو ذر ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، صحابہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن حضور کا دل کہہ رہا تھا یہ میرا ابو ذر آ رہا۔ فرماتے ہیں پھر یہی ہوا، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور نے کہا ابو ذر ہو جا، آنے والے ابو ذر ہو جا۔ یہ حدیث بھی آتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ غلام جب پہنچے تو لوگوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب آ رہے تھے تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا، میرے کریم نبی نے فرمایا یہ وہ آ رہا ہے جو اکیلا ہی آ رہا ہے، اکیلا ہی رہے گا دنیا میں اور اکیلا ہی دنیا سے مر جائے گا۔ یہ اکیلا آیا ہے، اکیلا رہے گا اور اکیلا ہی فوت ہو جائے۔ پھر وقت آیا، جناب دور تھا عثمان غنی سرکار کا، اور یہ ملک شام میں رہا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ کی خلافت۔ جناب وہاں پہ بحث ہو گئی ان کی وقت کے بادشاہ سے، یعنی امیر معاویہ سے۔ انہوں نے کہا کہ جناب علی یہ جو مال پیسے جمع کرتے ہیں نا لوگ، یہ جناب علی جائز ہے، اور یہ باتیں کفارین کے لیے اور بنی اسرائیلیوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مسلمان جمع کر سکتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری فرمانے لگے قرآن کی سمجھ آپ کو زیادہ آئی ہے یا محمد عربی کو زیادہ آئی تھی؟ اگر مصطفیٰ کریم نے جمع نہیں کیا تو کائنات کا کوئی بندہ جمع نہیں کر سکتا۔ یہ مال جناب علی ضرورت کے لیے ہے، بس اس کو جمع کرنا، وہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت والے دن سونا چاندی ڈھال کے پگھلا کے بندوں کے ماتھوں پہ اس سے نشان زدہ کیا جائے گا۔ جناب یہ باتیں کرتے تھے۔ پھر وہ گورنر تھے، انہوں نے کہا جناب علی انہوں نے ملک شام کے انہوں نے عثمان غنی کو خط لکھا، عثمان غنی سرکار نے ان کو مدینہ شریف بلا لی۔ مدینہ شریف آئے تو یہ مدینے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے لوگوں مال جمع نہ کرنا، یہ جناب علی سینے کا سانپ بن جائے گا، کیونکہ ہم محمد عربی کے دور میں رہے ہیں۔ حضور کے پاس ایک ایک وقت میں کئی لاکھ مال آیا کرتا تھا، لیکن ساری زندگی میرے نبی کو زکوٰۃ دینے کا وقت نہیں آیا۔ حضور نے کبھی ساری زندگی مال جمع نہیں کیا اور زکوٰۃ نہیں دی پوری زندگی میں۔ کیوں؟ زکوٰۃ کا پیسہ ہی نہیں جمع ہوتا تھا۔ پھر جناب علی مدینہ شریف سے بھی آپ کو نکال دیا، حکم دیا گیا کہ مدینہ چھوڑ دو۔ پھر جناب علی زبدہ نام کی ایک بستی تھی مدینہ کے قریب، تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بیٹا پہلے انتقال کر گیا تھا، بڑھیا 90 سال کی عمر تھی آپ کی، 90 سال کے نزدیک عمر تھی آپ کی، بوڑھا بندہ جناب علی مدینہ شریف سے خارج کر دیا گیا۔ آپ مدینے سے نکلے اور اس بستی میں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، ایک واحد ابو ذر غفاری تھے۔ رسول اللہ کی زبان سے نکلا تھا اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے، اکیلے ہی مرو۔ حضور نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جناب علی ایک وہ لوگ کہتے ہیں کالے رنگ کا ٹاٹ تھا ایک، جس کی ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں ایک بڑھیا اور ایک بوڑھا رہتے تھے۔ جناب فرماتے ہیں جب ان کو مدینے سے نکالا گیا تو حضرت علی شیر خدا ان کو مدینے کے آخر حد تک سی آف کرنے کے لیے گئے، آخر تک جناب چھوڑنے کے لیے گئے، اور ادھر جا کر رکے اور ان کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت فرمائی اور کچھ خدمت اور کچھ نذرانہ پیش کیا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری وہاں چلے گئے، پھر وقت گزرتا رہا۔ فرماتے ہیں آخری ایام تھے، بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ پیاری غلامہ حضرت ابو ذر غفاری کی زوجہ مکرمہ وہ کہنے لگی اے پیارے ابو ذر میں بھی بوڑھی ہوں، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو میں تجھے دفنا نہیں سکتی، میں عورت ذات ہوں، کیا کروں گی تیرے ساتھ؟ آپ نے فرمایا سن میری بات کو، آج تجھے وہ بندہ بات بتاتا ہے جس کو محمد عربی نے کہا تھا کائنات میں سب سے سچا بندہ ابو ذر غفاری ہے۔ آج اس کی زبان سے جس کو حضور نے کہا تھا نا سب سے سچا ہے، آج اس کی بات سنو جس کو رب نے پیدا ہی سچا کیا تھا، یعنی حضور سرکار فرماتے ہیں میرے خلیل کی بات سنو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے بڑے مسئلے پوچھے ہیں رسول اللہ، حدیث بڑی طویل ہے،
میں آخر پہ آپ کو سناؤں گا۔ جناب سرکار کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء سرکار نے، آپ فرمانے لگے میرے حبیب نے مجھے کہا تھا کہ ابو ذر اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے اور اکیلے ہی فوت ہو جاؤ، تو میں جب فوت ہو جاؤں تو یہ حضور نے پہلے بتایا ہوا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نبی تو پتا کوئی نہ، سرکار نے پہلے کہا تھا جب تو فوت ہو جائے گا نا پریشان نہ ہونا، پھر ایک قافلہ آئے گا، وہ تیری تکفین اور جناب ولی جنازہ پڑھائیں گے، قبر کھودیں گے، تجھے قبر میں دفن کریں گے، پریشان نہ۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری فرمانے لگے تو مجھے بیمار کو وہاں چارپائی میری باہر رکھ دے، ابھی لوگ آ جائیں گے، تو گھبرانا۔ وہ کہنے لگی آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے کہا ہے جس کو لوگ محمد صادق امین کہتے ہیں، اس پاک ہستی کی زبان مطہرہ سے نکلا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں پھر وہ میری زوجہ مجھے جناب علی چارپائی میری چوراہے پہ رکھ دی، وہاں لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر گزری نہ تو جناب علی قافلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے قریب آ کے پوچھا بی بی آپ وہاں کھڑی تھی، پوچھا بی بی تو ادھر اکیلی بڑھیا کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نبی کا صحابی ہے، نام ابو ذر غفاری ہے، آخری کیفیات میں ہے، جلدی آؤ ان کے پاس۔ وہ آنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کائنات کے سب سے بڑے تارک الدنیا، جنہوں نے ساری زندگی دنیا کے مال سے کچھ نہیں لیا تھا، یہ بھی بڑا زاہد آدمی تھا۔ وہ عبداللہ بن مسعود جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، جس کا لقب یہ تھا یا صاحب النالین والعصا، یہ نبی کا عصا اٹھانے والا، حضور کا نالین اٹھانے والا۔ اور یہ ایک دن میں نے آپ کو ان کی بات سنائی ہے، ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ان کے تہمت مبارک، ان کی پنڈلیاں ننگی ہو گئی، تو صحابہ دیکھ کے مسکرائے، کہنے لگے اتنی بریک بریک پنڈلیاں ان کی؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ نے فرمایا صحابہ مجھے رب محمد کی قسم ہے، پل صراط پہ بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپیں گی، لیکن سوائے میرے ابن مسعود کے وہاں ثابت قدم کوئی رہ نہیں سکے۔ یہ پل صراط پہ ثابت قدمی سے کھڑا ہوگا ایسے، یہ اتنی بڑی شخصیت کا حامل آدمی ہے۔ فرماتے ہیں وہ آ گئے، جناب گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اترے نیچے، جب قریب آئے نا ابو ذر غفاری نے جو جملہ کہا نا وہ سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ انہوں نے کہا سنو بھائی، جو بندہ کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے، حکومت کا بندہ ہے، حکومت سے تنخواہ لیتا ہے، وہ میری میت کو ہاتھ نہ لگائے، وہ میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے، اور میرے پاس یہ ایک چادر جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے نا گلے میں، بس یہی ہے۔ اگر کسی کے پاس کفن ہو اور کفن بھی وہ ہو، وہ بندہ کسی قبیلے کا سردار یعنی چودھری نہ ہو، اور وہ بندہ جناب ولی کسی سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو، دو چیزیں بیان فرمائی۔ فرمائی یہ دو کام جو نہ کرتا ہو، جس کے پاس اگر کوئی اس کے گھر کی کوئی چیز، اس کے خاندان کی کوئی چیز بچی کچی ہو تو مجھے کفن دینا چاہے۔ ایک انصاری کہنے لگا نہ میں کسی حکومتی عہدے پر فائز ہوں، نہ میں کسی قبیلے کا سردار ہوں، غریب سا بندہ ہوں، میری پوری زندگی کی جمع پونجی یہ دو چادریں ہیں جو میری ماں نے اپنے ہاتھ سے بنی تھی، تو ابو ذر اس کا کفن دے دیں تجھے؟ آپ نے فرمایا میں قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں پھر آپ کی قبر کھودی گئی، آپ کو وہاں دفن کیا، اگر آپ کی زوجہ کو مدینہ شریف لے گئے۔ یہ وہ حضور والا ہستی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سرکار اکیلے بیٹھے تھے، تو میں تھوڑا سا کترایا، میں نے کہا شاید وہی آنے والی ہے، حضور اس لیے اکیلے بیٹھے ہیں۔ تو سرکار نے مجھے دیکھ کر فرمایا، حضور کے بارے میں کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے دیکھا۔ ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے، سنیں جی بات یار لذت تو دیکھو، جو حضور کو اپنا خلیل کہیں، مجھے میرے خلیل، رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، فرمایا مجھے میرے خلیل نے کہا، گہرا دوست۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو دل ہوتا ہے نا، دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جس کی محبت داخل ہونا اس کو خلیل کہتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو رب نے خلیل کہا، اتنی بڑی شان۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میں نے اپنا خلیل رب کو بنا لیا۔ یہ حضور کا فرمان۔ اللہ تعالی وقار سرکار کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، سرکار آپ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو میں نے موقع کو غنیمت جانا۔ میں نے کہا سوال کیے جلدی جلدی، یہ 26-27 سوال ہے، میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب ذرا یہ تو فرمائے نماز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نماز کم ہو یا زیادہ ہو بڑی خیر والی چیز ہے، نماز تھوڑی پڑھو بھاویں چوکھی پڑھو بڑی برکت والی۔ میں کہ یا رسول اللہ افضل کام کیڑا ہے؟ عمل۔
یا رسول اللہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں کہا یا رسول اللہ کامل مومن کون ہے؟ فرمایا جدی زبان تے جدی ہاتھ تو دوجا مومن محفوظ رہے۔ سرکار افضل ترین ہجرت کیڑی ہے؟ اے جملہ سنیا جی ذرا، یا رسول اللہ سب تو ودیا ہجرت کیڑی ہے؟ اللہ دے محبوب نے فرمایا جڑی گناہاں تو کیتی جائے، جڑی ہائے ہائے گناہاں نو چھڑ دیتا جائے۔ آکھیا ہن میں اللہ والی ہجرت کر۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ جناب نماز میں سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا لمبا قیام۔ اللہ اکبر کبیر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے بارے میں فرمائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا روزہ فرض ہے اور اس کی جزا بس میرا رب ہے۔ حضور افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا افضل جہاد وہ ہے کہ گھوڑا دوڑ دوڑ کے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں اور مجاہد اتنا لڑے کہ اس کے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے راہ میں بہہ جائے۔ فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یا رسول اللہ غلام کو آزاد کرنا ہو تو کون سا غلام بہتر ہے؟ فرمایا جو سب سے مہنگا ہو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تمہیں خود زیادہ پسند ہے۔ ایتھے لوکی لتھے کپڑے دے کے سخی بنے پھر دے، کہتے ہیں جناب رمضان آ گیا پچھلے سال والے میں کپڑے غریباں نو دتے۔ میں کہا قرآن تے کی کہندا ہے ذرا سن نہ ذرا۔ حتیم کعبہ وچ مولانا صاحب بیٹھے انہاں کول کسی نے مسئلہ پوچھیا، انہاں کہا حضرت جی دسو صحیح کہ لتھے کپڑے کسی نو دینا؟ فرمایا حقارت ہے ظالموں، اے حقارت ہے، کسی نو اینا تو نہیں سمجھنا ہے کہ اپنے اترے کپڑے دینا ہے، جے دینے نے تے کسی نو اچھے کپڑے لے کے دینا، اپنے برابر دا بھی نہیں سمجھدا انہوں۔ اس واسطے حضرت جی وقار فرمایا افضل صدقہ کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہاں کہا اس فقیر نو دینا جدے کول کائنات دی کوئی شے ہوے اونوں دینا۔ فرمایا جناب ولی قرآن دی سب تو وڈی آیت یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا آیت الکرسی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں دی تعداد، حضور نے فرمایا 1,24,000 کم و پیش۔ یا رسول اللہ رسول فرمایا 313۔ اے اللہ دے حبیب جی وہ کیڑے انبیاء نے؟ کیا نبی جو ہوتے ہیں وہ مرسل ہوتے ہیں؟ کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا اچھا یہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے اللہ کے پیارے محبوب عربی النسل نبی کتنے آئے؟ حضور نے فرمایا 4۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور تیرے پاک محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یاد رکھیے گا جی بات، کتنے نبی کون کون سے؟ حضرت ہود، جناب صالحہ، حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جناب ولی اور آخری میرے اور آپ کے کریم آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان سے کتابیں کتنی نازل ہوئیں؟ کتنی نازل ہوئیں جی؟ غلط، سبحان اللہ کو کتنیاں؟ دو روایتاں 313 یا 315۔ آسمان تو کتاباں نازل ہوئی ہیں۔ مرسلین نبی کنے نے؟ 1,24,000 کم و پیش، اور رسول 313۔ اور رسول جو ہوتا ہے نبی اور رسول میں ڈیفرنس ہے، فرق ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت پر آئے، رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت نہیں لے کے آئے، قانون نہیں لے کے آئے، ضابطے نہیں لے کے آئے۔ دیکھ لو تسی صرف 4 صاحب کتاب نبیاں تو اسی واقف ہیں، باقی دا سانوں میں نہیں پتا۔ سمجھ آئی جی بات دی؟ نہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا 100 صحیفے، 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، اور 30 صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر۔ اور توریت سے پہلے یہ نازل ہو چکے تھے صحیفے، پھر اللہ نے ان کو توریت دی، پھر انجیل، پھر قرآن پاک جو تیرے نبی پر نازل ہوا۔ سرکار کونین نے فرمایا یہ کتابیں ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا۔